سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجل لمیقاتنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمائے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ لوگ، تاکہ وہ مقررہ وقت پر اور جگہ پر اللہ سے بات کریں۔ فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، اور وہاں پہ جب انہیں زلزلے اور اس کڑاکے نے آگ پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب اگر آپ چاہتے تو ہمیں مجھے بھی اور ان کو بھی پہلے اعلان کر سکتے تھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس گناہ کی پاداش میں جو چند بیوقوفوں نے ہم میں سے کیا؟ ان ہی الا فتنۃ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے یا رب آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، یہ وہ فتنہ ہے کہ جس قسم کے فتنوں سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یا رب آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اوپر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی نیکی اور بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا عذاب اور میری سزا جس کو میں چاہتا ہوں پہنچتی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جبکہ میری رحمت وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہاں البتہ اس رحمت کو میں ان لوگوں کے نصیبے میں لکھ دوں گا جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی رحمت کے جو مستحق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول علیہ السلام نبی امی کا اتباع کریں گے جس کے بارے میں وہ لکھا ہوا اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے اور خبیث اور ناپاک کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے اوپر وہ بوجھ اور وہ توق اٹھا دیے جو ان کے اوپر لادے ہوئے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، بس وہ لوگ جنہوں نے اس کی رسالت پہ ایمان لایا، اس کا اکرام کیا اور اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو ہم نے اس رسول علیہ السلام کے ساتھ اتارا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہیں۔ ان 3 آیات میں تورات و انجیل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا اور پہلے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی آ کے بنی اسرائیل سے یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے بات کی ہے میرے ساتھ اور یہ حکم دیا ہے یا یہ مشورہ دیا ہے، تو کہتے تیرے ساتھ بات کرتا ہے ہمارے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ ان کی پرانی روش تھی، اس کے بارے میں ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی کہا۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى، ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنے روبرو نہ دیکھ، جہرتاً اپنے سامنے اس کو نہ دیکھ لیں، ہم ایمان نہیں لاتے تیری باتوں کو مانتے نہیں۔ لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے تاکہ وہ اپنی قوم میں واپس آ کے بتا سکیں کہ اوپر طور پہ کیا واقعہ ہوا، اور جیسے ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمایا کہ ایک بہت بڑا گناہ گوشالہ پرستی کا، اس بچڑے کی عبادت کا سرزد ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے سارے بنی اسرائیل کو جن کی تعداد لاکھوں میں تھی جیسے ہمیں روایت میں ملتا ہے وہاں نہیں لے جا سکتے تھے، آپ نے 70 جو سرکردہ لوگ تھے ان کو منتخب کیا۔ سرکردہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ رجل کا لفظ قرآن پاک میں اگرچہ اس کا معنی عام مرد ہے، لیکن یہ جب بھی رجل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ کسی خاص آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جمع کی صورت میں آیا سورہ نور میں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے مرد ہیں، ایسے میدان کار ہیں کہ اللہ کے ذکر سے انہیں تجارت و خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا کہ یہ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ جو کچھ وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وعدہ ایسے سچا کیا، یعنی رجل کہا پیچھے، ایسے سچا کر دکھایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ میدان میں شہید ہو گئے اور دوسرے انتظار میں ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، جب بھی جنگ ہوگی ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو یہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، فَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تو ظاہر ہے جب آگے موسیٰ علیہ السلام لے کے جاتے ہیں تو وہ قوم کے بڑے سرکردہ اور سردار قسم کے لوگ ہیں۔ وہاں جا کے یہ تمام واقعات کو جیسے جیسے قرآن پاک میں بیان ہوئے جب اکٹھا کریں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے اپنا وہی مطالبہ دہرایا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو حاضر کرو ہمارے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پہلے طور کے چکر میں یہ بات کہی تھی تو ان کے ساتھ جو ہوا پڑا ہے، جب انہوں نے کہا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، لیکن اس معاملے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا گناہ تو اس قسم کا یہ ایسا تھا کہ جس سے یہ مستقل طور پہ ہلاک ہو جاتے، لیکن ہم نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے پیش نظر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. وہ جو سورہ بقرہ میں ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے اس موت کے بعد تمہیں پھر زندگی دی تاکہ تم ہمارے شکر گزار بنو اور اللہ کی صفات کے ذریعے سے اس کا تعارف حاصل کرو اور اس کی شکر گزاری کرو اس کی. تو یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے ہیں مقررہ وقت پہ اور مقررہ جگہ پہ، تو انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. فلما اخذتهم الرجفہ، رجفہ کہتے ہیں زوردار زلزلے کو. اور جب ہم تو رات کو دیکھتے ہیں اس کا اردو ترجمہ، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ تیسرے دن جب صبح ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک کالی گھٹا آئی اور اس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا، اور پھر اس میں گرج چمک اور کڑاکا بھی تھا اور وہ سارا پہاڑ ہل رہا تھا، زوردار طریقے پہ ہل رہا تھا. اخذتهم الرجفہ. تو جب یہ زلزلہ آیا تو وہ سارے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں، دو باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے مفسرین میں سے ایک طبقہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو گئی، اور موت قرآن پاک میں نیند کے لیے بھی استعمال ہوا. جیسے ہم آگے دیکھیں گے سورہ زمر میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ تو مر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ نیند طاری کر دیتے ہیں. یہاں پہ نیند کے لیے لفظ ہے موت کا استعمال ہوا. بس وہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، اور زیادہ قرینہ قیاس یہ ہے کہ موت کسی بے ہوشی ان کے اوپر طاری ہو گئی، صرف موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے. تو وہ تو بڑے پریشان ہوئے اس لیے کہ یہ تو سارے اس طرح ہو گئے گویا مردہ پڑے ہیں. تو ان کو تو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میں واپس قوم میں جا کے کیا جواب دوں گا کہ ان کو میں کہاں پہ چھوڑ آیا ہوں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا میرے موجودگی میں، اور وہ قوم کے لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے سارے بنی اسرائیل. تو اس لیے آپ نے انتہائی گڑ گڑاہٹ سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کی. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، کہ اگر ان کی ہلاکت یا رب مقصود تھی تو مجھے بھی اور ان کو بھی آپ پہلے ہلاک کر سکتے تھے، تاکہ میرے ساتھ یہ معاملہ تو نہ ہوتا کہ قوم کے لوگ میرے ساتھ وہ ذلت میں سلوک کرتے جس کا اب امکان ہے میں اکیلا واپس جاؤں گا تو وہ کریں گے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یعنی کیا ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے ایسا مطالبہ کیا جس سے آپ کا غضب بھڑک اٹھا، تو ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. یعنی سارے بنی اسرائیل، کوئی مجھے قتل کر کے، کوئی کس طرح کر کے، کوئی یہاں پہ پڑے ہوئے، ساری قوم ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ چند بیوقوفوں نے غلط مطالبہ کیا ہے. سفہاء صفی کی جمع صفی بیوقوف کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ یہ لفظ بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا. اس لیے کہ جب تحویل قبلہ ہوا مدینہ منورہ میں تو یہود نے بہت زیادہ اعتراض کیا کہ ٹھیک ٹھاک نمازیں پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اچانک انہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف کر لیا، بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف کر لیا. وہاں پہ یہ کہا کہ یقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم الذی کانوا علیہ، سیقول السفہاء، یعنی بیوقوف کہتے ہیں، اور یہ بیوقوف بنی اسرائیل تھے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا. یہاں پہ یہ بنی اسرائیلی ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ بیوقوفوں نے غلط مطالبہ کیا ہے تو اس کی بنا پہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. ان ہی الا فتنتکم، یہ ایک تھوڑی سی واضح کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ تصور ہے، میرا یہ گمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. فتنہ، آزمائش. اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی
کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، کہ یا اللہ اس فتنہ کی وجہ سے آپ جسے چاہتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت پاتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک فرد، ایک قوم، ایک پریاسم نہیں، پورا عالم انسانیت ایک فتنہ میں مبتلا ہے، ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اور اس میں کچھ لوگ اس کو فتنہ اور آزمائش سمجھ کے اگر پروسیڈ کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو وہ سیدھے راستے پہ ہوں گے اور وہ ہدایت پائیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے ڈرنا ہے اس کے ساتھ، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ وہ موقف ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے لڑنا ہے۔ کس چیز سے؟ جو انتہائی طاقتور جو خوردبین ہے، جو مائکروسکوپ ہے، اس سے وہ نظر آتا ہے، عام قسم کی خوردبین سے نظر نہیں آتا۔ اس سے لڑنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے فتنہ ہے۔ یہ اس چیز کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، رسول علیہ السلام کو آخری رسول اور آخری نبی مانا ہے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانا ہے، وہ اپنی اس زبان کی چونچ سے ذرا آگے بڑھ کے ان چیزوں کو اپنے دل کے اوپر لکھیں، اس کی دل سے گواہی دیں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور دنیا کی وہ دوسری آبادی جنہوں نے ان حقائق کبریٰ کو تسلیم نہیں کیا، یہ بڑی حقیقتیں ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا وہ اس کو مانیں، اس حقیقت کو مانیں، یہ رسول علیہ السلام کا پیغام ہے، اس کو تسلیم کریں۔ اور اگر اس کو تسلیم کرنے کے راستے میں انہیں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے تو وہ اس رکاوٹ کا اظہار کریں کہ یہ چیز ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، اللہ مدد فرمائے گا ان کی۔ لیکن اگر ہٹ درمی کریں گے قریش کی طرح تو جو انجام بدر میں ہوا ان کا وہ ہوگا، بنی اسرائیل کی طرح تو جو بدر کے بعد ایک قبیلے کے ساتھ ہوا وہ ہوگا، جو احزاب کے بعد دوسرے قبیلے کے ساتھ ہوا وہ ہوگا، اور جو بعد میں تیسرے قبیلے کے ساتھ ہوا وہ ہوگا۔ یہ ہے فتنہ، اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ یہ ساری کی ساری انسانیت کے اوپر اس لیے آئی کہ یہ ساری کی ساری ایک امت ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک حصہ امت اجابت ہے، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا اگرچہ اپنے عمل سے اس قبولیت کو ثابت نہیں کیا، کسی جگہ بھی اس نظام کو نافذ نہیں کر سکے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، اور خلفائے راشدین نے جس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ان کی کوتاہی ہے۔ اور امت کا دوسرا حصہ امت دعوت ہے کہ جن کو پیغام پہنچنا ہے پیغام تو پہنچ گیا۔ آج کس کے پاس صحیح پیغام نہیں؟ ہر ایک کے پاس، ہر ایک کو پتہ ہے، تمام معلومات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس انفارمیشن کا وہ سمندر ہے، اس میں آپ غوطہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ امت دعوت ہے، یہ ساری ایک امت ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک ہی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اس میں کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، دوسرے صحیح طریقے پہ گمراہ ہوں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ یہ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یہ آزمائش اس قسم کی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔
جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اس قانون جلالت کے تحت ہوتے ہیں، چونکہ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ جو ہدایت پاتے ہیں اس قانون ہدایت کے تحت پاتے ہیں، اللہ نے قانون بنا رکھا، اس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی کہ آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ ہوتا ہے اور جسے چاہتے ہیں ہدایت پاتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس طرز بیان میں کہ ہدایت کے لیے اصل چیز اللہ کی طرف سے توفیق بخشی ہے، جس کو توفیق ملتی ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اس لیے اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ کہا کہ انت ولینا، ہمارا کارساز تو ہے، یعنی تو توفیق دینے والا ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ توفیق کی ضرورت ہے وہ توفیق اس نے دینی ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اوپر رحم کر، اور آپ سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، کہا کہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے اس میں اچھائی اور بھلائی لکھ دے، اور آخرت میں بھی۔ آخرت کے ساتھ حسنہ کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ یہ عربی زبان ہے، یہاں پہ جس چیز کی وضاحت فکرے کے اندر موجود ہے اس کا تکرار نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حذف کر دیا۔ اصل میں انہوں نے مانگا دنیا اور آخرت کی بھلائی، انا ہدنا الیک، کہ یا رب ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ لفظ خاص طور پہ استعمال کر کے یہود کو، یعنی ایک لطیف سی اس کے اوپر تعریض ہے کہ اپنے نام کا ہی خیال رکھ لو، تمہارا نام یہودی ہے اس ہدنا کی وجہ سے کہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ موسیٰ اس بات کو یاد رکھو کہ میری سزا اور میرا عذاب میں جسے چاہتا ہوں پہنچتا ہے۔ اب دوبارہ وہی بات ہے کہ اس کے لیے، اس چاہنے کے لیے اللہ نے قانون بنا رکھا ہے، اس قانون کے تحت اس کو سزا ملے گی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، عذاب کے بعد اللہ کی دوسری چیز رحمت ہے۔ رحمت کو اس نے کہا کہ اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ایک سوال ہے ہمارے، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ بھی اللہ نے بنائی ہے، تو کیا اس رحمت نے اس کو بھی گھیرا ہوا ہے؟ تو پھر مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں، وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے وہ کرتوت جن کی وجہ سے یہ اس قابل نہیں ہوئے کہ جنت میں جائیں، ان کو جلا دیا جائے اور یہ پاک و صاف ہو کے جائیں۔ اسی لیے سورہ حدید میں جب جنت و دوزخ کا اور یہ معاملہ بیان ہوا تو کہا کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جو اس کے عذاب میں ہوں گے، کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، بِسُور لَهُ بَابٌ، اس میں ایک دروازہ ہوگا۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے، پس اللہ کی رحمت وہاں پہ بھی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہا یہ رحمت میں ان لوگوں کے نصیبے میں لکھ دوں گا، وہ اس کو پائیں گے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے مراد یعنی وہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، جب میں اس کا حساب دوں گا اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، تو ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف انہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا۔
ان کے اندر ساتھ میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، اس امید کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اندر کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کہا یہ رحمت ان کے لیے ہے جن کے اندر یہ تقویٰ کی روش ہوگی، اللہ سے ڈرنے کی، کہ اس کی نافرمانی کر کے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری صفت ان کی یؤتون الزکوٰۃ، وہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ تھا تقویٰ کا، بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے۔ جہاں اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا، وہاں بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے ساتھ ان کا انس اور پیار اور محبت ہے۔ یہ ہمدردی، یہ ان کی خیر خواہی اسے مجبور کرتی ہے کہ یہ اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرے اگر اس کو ضرورت ہے۔ اور اگر اس نے جو اللہ نے کم از کم مقدار بتائی وہ خرچ کر چکا ہے، پھر بھی اس کے پاس ہے، تو یہ ان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ یؤتون الزکوٰۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اچانک اسلوب تبدیل ہو گیا، یعنی جس طریقے پہ بات کہی تھی تقویٰ کی اور زکوٰۃ کی، اس کو نہیں، اس کو تبدیل کر دیا۔ اسلوب تبدیل کرنے سے اصل میں جو مبتدا ہے، جو اصل بیان مقصود ہے، اس کی طرف پڑھنے والے کی توجہ مبذول کرانی ہوتی ہے اور اس کے اوپر زور دینا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے اندر یہ دو صفات تو ہیں، لیکن تیسری خاص صفت بیان کی کہ وہ میری آیات کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ اور جیسے اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے، یہاں پہ آیات سے مراد قرآن پاک کی آیات ہے۔ اگلی پوری آیت اتنی لمبی جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اور اس کی پھر آگے وضاحت ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کہا یہ رحمت کو حاصل کرنے والے، اپنا نام اس لسٹ میں لکھوانے والے جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس رسول کا اتباع کریں گے جو نبی امی ہے۔ یہاں پہ تین صفات بیان ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول، نبی اور امی۔ رسول اور نبی کے فرق کو تو میں واضح کرتا رہتا ہوں۔ امی اگرچہ پہلے بیان ہو چکا ہوگا، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے حضرت اسحاق اور ایک ہے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل جلیل القدر رسول ہوئے، آپ نے بیت اللہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ مل کے۔ اس تعمیر میں جو مشقت اٹھائی باپ بیٹے نے، تو اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی نسل سے، اسماعیل کی نسل سے ایک نبی مبعوث کر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی زمانے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 50,000 نبی گزرے، جن میں رسول بھی تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ حاضر کے آسور بہت سے۔ بس جو کہ ان کے پاس نبی اور رسول آتے رہے بنی اسرائیل کے پاس، اس لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات تھی، جبکہ دوسری طرف ان میں نہیں آئے تو وہ لوگ ان کو امی کہتے تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ امی کہتے تھے۔ امی اصل میں کہتے ہیں ان پڑھ کو، کہ جن کے پاس معلومات نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔
پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ لفظ تحقیر کے طور پہ حقارت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ امیین ہے، اور اپنی کتابوں میں جب تعریف کی تو کہا کہ امیین کے ساتھ زیادتی کرنا یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں کرنا، بنی اسرائیل کے ساتھ سود کا معاملہ نہیں کرنا، بنی اسرائیل کے ساتھ ڈاکے چوری کا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ خیر۔ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم جو بھی کریں امیین کے ساتھ ہمارے اوپر مواخذہ نہیں۔ اب ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اگرچہ انہوں نے نکالنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی وہ بات بچ گیا۔ تو اس میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کے انبیاء اور رسول بار بار ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے ہمیں تورات کی کتاب خروج میں یہ بات ملتی ہے کہ یاد رکھو اللہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول مبعوث کرے گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سے ہوتے تو وہ بنی اسرائیل ہوتے، کہا تمہارے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے۔ اور اسی طرح کتاب استثناء میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول مبعوث کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اور وہاں پہ تو یہ بات بھی ہے کہ وہ سب کے لیے ہوگا۔ اور پھر ہمیں جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آتے رہے، جیسے حضرت یسعیاہ علیہ السلام ہیں، جن کا صحیفہ کتاب مقدس میں موجود ہے، ان کا نام قرآن پاک میں نہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بالکل واضح کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے نام تک لے کے واضح کر دیا، یأتی من بعدہ احمد، بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا وہ آئے گا۔ اور آپ وضاحت بھی کرتے رہے اپنی تقریباً ہر تقریر میں، اس لیے کہ انبیاء اور رسولوں کے درمیان یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے بعد آنے والے رسول کے بارے میں ضرور بتاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ اگر مطالعہ کریں مختلف اناجیل کا تو آپ دیکھیں گے اپنے ہر واعظ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ فاران سے طلوع ہوگا، اس کے ساتھ 10,000 قدوسی ہوں گے۔ فتح مکہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بات بتائی کہ 10,000 ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کا 10,000 کا لشکر تھا جو مکہ ہے فتح کے لیے 8 ہجری میں، تو وہ سارا انہوں نے بتایا۔ کہا تم لکھا ہوا پاتے ہو اسے، اس کے بارے میں اپنی کتابوں میں تورات و انجیل میں، اور پھر اس کی صفات بیان کی، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ عَلَيْهِمْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، لیکن جو خبیث ہیں، جو ناپاک ہیں، جو مردود ہیں، اس کو وہ حرام قرار دیتا ہے۔ آگے خاص بنی اسرائیل کے لیے بات ہوئی کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ نبی اور وہ رسول، نبی امی، وہ ان بوجھ کو، ان وزنوں کو اور ان توقوں کو ان کو گلے سے نکالے گا، ان کو آزاد کرے گا جو ان کے اوپر لادے ہوئے تھے۔ اب جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر کیسے کیسے بوجھ تھے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو دھوتے ہیں، جبکہ کپڑے کتنے عام ہیں، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، کارخانے چلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس کاٹن کے علاقے میں کس قدر لوبیں لگی ہوئی ہیں، جبکہ پہلے کتنا مشکل تھا کپڑا بنانا۔ وہ خواتین چرخہ لے کے بیٹھتی تھی اور کتنا وہ سارا دن لگی رہتی تھی اور اتنا سا سوٹ تیار ہوتا تھا۔
پھر وہ کس قسم کی کھڈی میں لے جا کے اس سے کپڑا بناتے تھے، وہ کتنی محنت طلب کام تھا، لیکن حکم یہ تھا کہ کپڑا پلید ہوا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دو۔ کیسا بوجھ ہے۔ اور اسی طرح جب تم گائے کو ذبح کرو تو اس کے اندر سے یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ چونکہ ہم پڑھ آئے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ وہ کس قسم کی چربی حرام تھی اور کیسے حلال تھی اور کیا کیا چیز اس کے اندر، تو اس کے اندر سے بھی انہیں حرام و حلال علیحدہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ ساری میں نے مثالیں دی ہیں، جو اور بھی ان کے سوالات کی وجہ سے ان کے اوپر بہت اغلال تھے، اغلال توق کو کہتے ہیں، بندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو سادہ کر دیا۔ اس سادگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بنیادی اصول کا پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب سے پہلے جو شریعتیں تھیں، جو قوانین تھے اللہ کی طرف سے آنے والے، ان میں حلال چیزوں کی لسٹ موجود تھی، باقی سب حرام تھا۔ جبکہ یہاں پہ یہ ہوا کہ تبدیلی ہوئی، لوگوں کو آزاد کیا گیا، 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تمہارے اوپر خون حرام ہے، مردار حرام ہے جو پہلے مر گیا ذبح سے، اور خنزیر حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کی، اس کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشنودی کے لیے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ 4 چیزیں، باقی سب حلال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتا دی، پوری تشریح کر دی آپ نے کہ کل ذی ناب من الطیر وکل ذی مخلب من الصید، وہ ہر شکاری قسم کا پرندہ جس کی چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور وہ جانور جو اپنے پنجوں اور ناخنوں سے دوسرے جانوروں کو شکار کرتا ہے، اس کی یہ چیز بھی ہوتی ہے، یہ دانت جو باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں شکاری جانوروں کے، جو انسان کے بھی ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اب تو سائنس نے بہت سا کام کیا ہے ان چیزوں کے اوپر، تو ان کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ اور ہے، اس میں کچے گوشت کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ گائے بھینس میں یہ چیز نہیں ہے، وہ گوشت ہضم نہیں کر سکتے۔ آپ بے شک اسے کچا دیں یا پکا کے دیں وہ نہیں کھاتی، اس لیے کہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو ان کو حرام قرار دیا، درندوں کو، اور باقی سب حلال ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہا وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لانا جو ہے جیسے ہم تفصیل میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں اس کا زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں مل کے ایمان بنتا ہے۔ کہا جس نے ایمان لائے، وعزروہ، اور اس رسول کی عزت و اکرام کیا، اس کی توقیر کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، یعنی جو کام وہ کر رہے تھے، جو مشن لے کے آئے تھے، اس مشن میں اپنا حصہ بھی ڈالا، وَنَصَرُوهُ، اور خود یعنی صرف لوگوں کو ہی اچھے کاموں کا کہنا اور برے سے روکنا نہیں، بلکہ خود بھی انہوں نے اتباع کیا، اپنے آپ کو بھی مقدم رکھا اس کے لیے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ وہ نور جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن پاک، اس کا اتباع کیا۔
اولئک هم المفلحون کا یہ وہ لوگ ہیں جو دائمی فوز و فلاح پائیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام